تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ فیصلہ تھا جو عدل کے زیادہ قریب تھا، انصاف کے زیادہ قریب تھا، لہٰذا اس کا فہم سلیمان کو ہم نے عطا کیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یہاں جہاں اس جگہ پہ جہاں پہ عدل کی اہمیت کا ذکر آ گیا، ساتھ ہی یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ جو فیصلہ کروانا چاہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آدمی اس منصب پر بیٹھا ہوا ہو اسی کے ذریعے سے کروائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کی سوچ کسی اور آدمی کے ذہن میں ڈال دے، دل میں ڈال دے۔ اب یہ نظام آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کرسی پر بیٹھ جائے وہ کہے کہ میں تو کسی کی بھی نہیں مانتا، میں تو، حالانکہ داؤد علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، یہاں غیر نبی وہ مقام لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فائنل اتھارٹی میری ہے، اور معقول سے باقول بات بھی ہو تو میری جوتے کی نوک پر ہے، میں چاہوں تو مانوں تو چاہوں تو نہ مانوں، چاہوں تو یہاں بیٹھ کے فیصلہ کروں، چاہوں تو اپنے گھر انگیٹھی کے سامنے ہیٹر کے سامنے بیٹھ کے فیصلہ کروں، چاہوں تو اپنا فیصلہ تمہیں بتاؤں اور چاہوں تو اپنا فیصلہ کسی کو نہ بتاؤں، رضائی اوڑھ کے سو جاؤں۔ تو یہ تو بس انتہائی، کوئی معقول آدمی اس روش کو تو کبھی بھی نہیں تسلیم کر سکتا، اور نہ آج کے دور میں ایسی اتھارٹی تسلیم ہو سکتی ہے کہ جو بے شک آپ اپنا سر پیٹ لیں کہ زیادہ معقول بات یہ ہے، وہ کہ نہیں اختیار چونکہ یہ ہے کہ فیصلہ تو موصوف ہی فرمائیں گے، اور یہ پھر اسے یہ بھی کہا جائے کہ یہی سنت ہے، یہی مسنون ہے۔ تو سنت تو یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام خلیفہ ہیں، اور یہ کوئی عام جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت عہدے والے درباری ہیں، بیٹے ہیں، یعنی باپ کے مقابلے میں بیٹا ہے، اللہ نے اس کی سمجھ دے دی، انہوں نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ اسی طرح کے کئی واقعات آپ کو جو ہے دور خلافت راشدہ بھی مل جائیں گے۔ اصل سنت تو وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئے فیصلے، لکھے ہوئے فیصلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اپنی دلیل دے کے وہ ان کو جو ہے وہ ان میں تبدیل کرا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آ کے تو اس کو جو ہے واپس کرا دیا، اور وہ تو حد جاری کرنے والے تھے، اس لیے کہ وہ 7 مہینے میں یا اس طرح کوئی جو ہے وہ ڈیلیوری ہو گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں حق و عدل کی فہم کس کو دے گا، لہذا جو بھی بیٹھا فیصلہ کر رہا ہے اسے سب سے پہلے اللہ کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جس کے ذریعے سے بھی حق بات جو تو ہمیں جس تک پہنچانا چاہتا ہے مجھ تک پہنچے گی، اسے قبول کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا، نہ اپنی سبکی محسوس کروں گا، نہ یہ کہ اس سے اگر کوئی میرے خاندان کو نقصان ہو تو اس کی کوئی پرواہ کروں گا، یا یہ کہ میرے قرب و جوار میں جو چاپلوس بیٹھے ان کا نقصان ہو تو مجھے اس کی کوئی فکر ہوگی۔ جس کو بھی تو وہ فہم دے دے گا میں اس کے مطابق فیصلہ، یہ تو ہے ایک جائز بات جو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، تو اس کا فہم ہم نے سلیمان کو دے دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم بھی دیا، حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔